تو رمضان المبارک بھی ہمارا مہمان ہے، اور ایسا بڑا مہمان ہے، ایسا عظیم مہمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو عظیم قرار دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم قرار دیا ہے۔ اب سوال ہے، رمضان مہمان ہے، آ رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ ہمارا مہمان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ چاہتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی عبادات کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ رب العزت کے چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور رمضان چاہتا ہے کہ بھئی میں آؤں تو مسلمان دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے۔ رمضان چاہتا ہے کہ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ رمضان چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہو۔ رمضان چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ رمضان یہ چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کی جائیں۔ رمضان یہ چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات کیے جائیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے۔ تو یہ رمضان کے تقاضے ہیں، اور رمضان یہ چاہتا ہے، مہمان آ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بھئی روزے رکھے جائیں، تراویح پڑھی جائے، اور تسبیحات کی جائیں، ذکر اذکار کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، صدقات ادا کیا جائے۔ اب مہمان جو چاہتا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے اور کرنے کا پہلے عزم کر لیں گے تو یہ استقبال رمضان کا حق ادا ہو جائے گا۔ رمضان کا استقبال یوں ہی ہے کہ ہم رمضان میں آنے سے پہلے ہی ہم کہیں بھئی روزے آ رہے ہیں، میں روزہ رکھوں گا، اور رمضان آ رہا ہے میں تراویح پڑھوں گا، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ تسبیحات کروں گا، رمضان آ رہا ہے صدقات سے کام لوں گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، رمضان آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کروں گا اور توبہ کروں گا، اللہ رب العزت کو منا لوں گا، اور اللہ پاک کی ذات سے خصوصی تعلق قائم کر لوں گا۔ تو دیکھو جس آدمی نے اس بات کا عزم کر لیا تو اس نے استقبال رمضان کا اہتمام